زاہد صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. ظاہر ہے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی اس معاہدے سے متعلق جو ٹرائلیٹرل ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا. اب ترکی کی بات کریں تو ہم جدید ڈرون ٹیکنالوجی کان جسے 5th جنریشن جیٹ فائٹر پر کام کر رہا ہے. پاکستان کے پاس ایک بڑی زبردست تجربہ کار فوج ہے، جوہری صلاحیت ہے پاکستان. سعودی فنڈنگ کی بات کر لیں، پھر ہم ان کی دفاعی انڈسٹری کی بات کر لیں، ملٹری کی بات کر لیں، کو پروڈکشن، کس حد تک تینوں دوسرے کے لیے بینیفیشل ہیں اس معاہدے کے تحت؟ جی تھینک یو ویری مچ صدف فار انوائٹنگ می، اور ایمبیسڈر صاحب کو بھی، جورج سلیم صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیں یہ اکومولیٹو اسٹرینتھ ہے جی، ایک کولیشن کی، ایک کچھ کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو جو اسٹرینتھ ہوتی ہیں، یہ جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. آف کورس اس کے علاوہ یہ تو وہ ہیں جو ایک اپرنٹلی ہمیں اسٹریٹجک نوعیت کی کہہ لیں یا آپریشنل نوعیت کی اسٹرینتھس کہہ لیں. اس کے علاوہ جو مشترکہ ڈپلومیسی ہے، کلیکٹیو ڈپلومیسی، کلیکٹیو پولیٹکس، کلیکٹیو اپروچ ٹو دا کانفلکٹس. دیکھیں یہ جو بنا ہے کولیشن پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکیہ کا، اور انشاءاللہ آپ سون دیکھیں گے کہ اور بھی اسلامک کنٹریز اس میں شامل ہوتی جائیں گی. یہ اسلامک کنٹریز اس لیے نہیں شامل ہوتی جائیں گی کہ ہم ایک اسلامک نیٹو کی طرف جا رہے ہیں، یا ایک اگریسو اپروچ ہے، یا ایک اور ایکسپینشنسٹ اپروچ شامل ہونے والی ہے کسی بھی لائنز کے اوپر، چاہے سیکٹیرین ہو، ریلیجس ہو، یا پولیٹیکل عزائم ہو. تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ تینوں ممالک کی ایسی اسپائریشنز ہیں، نہ پاسٹ میں کوئی ایسی ہسٹری ہے. یہ دو ہی اس وقت ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے ساتھ تھاٹس آگے بڑھ رہی ہیں، ہندوتوا انڈیا اور جوئش زائنزم ود لیکوڈ پارٹی ان پاور ان اسرائیل. تو انہی اسلامک کنٹریز اس لیے شامل ہو رہی ہیں کہ کانفلکٹ ہی سارا اسی اسلامک کنٹریز میں ہے. اس کولیشن کا مقصد ہی ڈیٹرنس ہے، ٹو ایوائڈ وار، جس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی جائے گی. اور اس کے بعد ہے کولیکٹیو سیکیورٹی، تاکہ اپنے آپ کو سیکیور کیا جائے فار اکنامک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک پروگریشن آف دیز کنٹریز، اور باقی ریجن کو بھی بچایا جائے. اور تھرڈ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، یا جو آبجیکٹو ہے اس کولیشن کا، وہ ہے ریجنل سٹیبلٹی. تو یہ اس طرف ایک قدم ہے. اس وقت آئی تھنک دو ہی ایمرجنسی میں کہہ لیں یا ارجنسی میں کہہ لیں کہ جن کو کنسرنز جن کے کریٹ ہوئے ہیں، اور خود ہی انہوں نے ازیوم کیا ہے، وہ انڈیا اور اسرائیل ہیں، جن کے پرائم منسٹرز نے آپس میں بات بھی کی اور کہا کہ جی ہمیں ویسٹ ایشیا کے چیزوں کو، سیکیورٹی کو دیکھنا ہوگا. یہ میننگ دیر بائی کہ وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں. تھریٹ اس طرح نہیں ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم پہ حملہ تو نہیں کریں گے، لیکن تھریٹن اس لیے فیل کر رہے ہیں کہ ان کے یہ جو ناپاک عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ کولیشن ایک آج نہیں تو کل ایک امپورٹنٹ رول، بلکہ آج ہی کے دن میں کہوں گا کہ یہ رول پلے کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. اور یہ ایک دن یا اس ایران یو ایس وار کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے. یہ کافی عرصے سے ڈسکشنز ہو رہی تھی سعودی عربیہ کے ساتھ. تو 1982 سے پاکستان پروٹوکول میں ہے، اور اسی کے فریم ورک کو سیدھا کیا گیا. اور ٹرکیہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ خلافت موومنٹ سے ہے. سو یہ آج کی پیداوار ہے، اور پہلے بھی ملٹری کوآپریشن بہت ہو رہا ہے. تو اوورال یہ ایک فریم ورک ہے جس کے تحت اس نے آگے جانا ہے. اینڈ آف کورس اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی ون. بالکل آپ نے اس کی حوالے سے کہا، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کہی. جوہر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جب ہم یہاں کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے زاہد صاحب، تو اور اسٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، تو اس میں معیشت بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. جس طریقے سے آبنائے ہرمز بند ہوئی، ناکہ بندی ہوئی، اور جو سپلائی چین ہے تیل کی، آئل کی، پیٹرولیم کی، ڈیزل کی، یہ متاثر ہوئی. اور جس طریقے سے پھر قطر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب اٹیک ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے پلانٹس جو ہیں کچھ دن کے لیے روک دیے. یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا ڈسرپشن ہوئی. اور ایسے میں اسحاق ڈار صاحب کا پچھلے کئی دنوں پہلے ایک بیان بھی آیا تھا کہ ہمیں نئے روٹس تلاش کرنے ہوں گے. کتنی امپورٹنس رکھتا ہے یہ معاہدہ؟ ظاہر اس اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہمیں اکانومی میں چاہیے، انرجی کرائسس جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے چاہیے. جی بالکل، آپ نے بھی اچھا احاطہ کیا تھا اس کا، اور جنرل صاحب نے بھی اس میں بہت اچھا اضافہ کیا. دیکھیے، ایک تو ہمیں اس کا پس منظر وہ جو ہے اس کو واضح کرنا ہے. اس پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے جو مڈل ایسٹ کا ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر وہاں کا تھا، خصوصاً جی سی سی کنٹریز کا جو امریکہ پہ ہیویلی بیس تھا، ڈپینڈنٹ تھا. اس میں وہاں پہ اس لیے بہت ساری بیسز بھی ان کی ہیں، اور بلکہ میں ادھر کچھ ایسے ملک بھی ہیں جہاں میں سفیر رہ چکا ہوں، تو میں خود ان بیسز کو وزٹ بھی کرتا رہا ہوں. لیکن اب وہ جب یہ کانفلکٹ ہوا ہے سارا، تو اس میں وہ ناکافی ثابت ہوا ہے. اور اسی وجہ سے یہ اس کانفلکٹ کے بعد ہی یہ بات چل رہی تھی، جس میں میں نے بھی بارہا یہ کہا تھا
کہ اس کانفلکٹ کے بعد وہاں پہ ایک ایسا جو آرکیٹیکچر ایمرج کرے گا جو پہلے والے کو ریپلیس نہیں کرے گا. امریکہ کا جو ہے وہ ایک جو ان کا وہاں پہ ڈیفینس امپرنٹ ہے وہ رہے گا, وہ بیسس بھی رہیں گی. وہ جو ڈیفینس کوآپریشن ہے وہ بہت ہی ظاہر گہرا ہے. سعودی عرب کے ساتھ 1945 سے کوئنسی پیکٹ سے ہے. اسی طرح گلف کنٹریز کے بعد جیسی وہ ان کو آزادی ملی وہ برٹش سے انہوں نے اپنی وہ منتقل کر دی ڈیفینس جو ہے نا ایک قسم کی ڈیپینڈنس امریکہ کی طرف, یا ریلائنس کہہ لیں اس کو رادہ. تو لیکن ابھی جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک بننے, جس کو ہم نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ وہ بنے گا. تو اس میں ایک لیئر تو وہ رہے گی جو پہلے کی ہے, لیکن اس پہ جو ایک بہت ہی قابل قدر اضافہ ہوگا وہ اس سے ہوگا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے, جو جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ ہے, میکا جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ, اور اس میں بہت ہی کلیدی اہمیت کے جو ممالک ہیں سعودی عرب اور پاکستان اور ترکیہ, اور ظاہر ہے ان کی جو ملٹری یا ڈیفینس پرویس ہے اس کے اوپر تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ساری دنیا کے سامنے واضح ہے. پاکستان نے کس طرح ہندوستان جیسے بڑے ملک کو شکست دی. ترکیہ جو ہے وہ نیٹو کا سیکنڈ لارجسٹ جو ہے نا وہ ڈیفینس فورسز کے حساب سے ممبر ہے. اسی طرح سعودی عرب دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر ہے ڈیفینس جو ہے نا اکوپمنٹ کا. $80 بلین کا بجٹ ہے ان کا. اور پھر ٹیکنالوجیکلی بھی دیکھیں تو جو ہے نا ڈیفینس ایک انفراسٹرکچر ہے پورا ڈیفینس پروڈکشن کا, ترکیہ میں بھی پاکستان میں بھی, اور سعودی بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ تینوں ملکوں میں وہ صلاحیت ہے کہ جب وہ ملیں گے, اور جب آپ ملتے ہیں تو پھر ایک اور ایک 11 دو نہیں ہوتے, وہ 11 ہوتے ہیں کئی بار. اس میں ایک سینرجی کریٹ ہوتی ہے, اور اس کا مقصد جو ہے یہ کسی کے خلاف نہیں. یہ بہت ایک واضح فرق ہے اس ڈیفینس پیکٹ میں اور نیٹو میں, کہ ڈائریکٹڈ نہیں ہے کسی ملک کے خلاف. یہ بالکل کسی کے خلاف نہیں ہے. دیٹ از آپ نے کہا کہ بڑے کرسٹل کلیئر یہ بتا دیا ہے.